جب کسی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان وہاں سے گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے. یہ بڑا ہی کمزور ہے اور اس کی چالیں بھی بڑی کمزور ہیں. یہ ظاہری طور پہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یوں پورٹرے کرتا ہے، کبھی مطلب وسوسوں کے ذریعے سے، کبھی خواب میں آ کے، اور کبھی انسانوں کے ذریعے سے. اس کے پاس ٹولز ہیں نا ڈیفرنٹ. اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں تو اس کو دی ہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے جب اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دیں تو ظاہر ہے مہلت اللہ نے دی تھی. اب اس دوران میں وہ اپنی پوری اسٹریٹجی میں جو طاقتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، لمیٹڈ پاورز، ان کو وہ یوز کرتا ہے. اور اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ کبھی خواب کے ذریعے سے آ کے خوف زدہ کرتا ہے، کبھی لوگوں کے ذریعے سے آ کے، جو لوگ اس کے فالوورز ہیں ان کے ذریعے سے جو وہ خوف پھیلاتا ہے، اور کبھی وسوسوں کے ذریعے سے دل میں اور دماغ میں بلا وجہ وسوسے ڈالتا رہے گا. یہ بھی اس کے پاس ہے طاقت. لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ واقعی بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی پریشانی ہوگی، یار یہ بڑے طاقتور ہیں. اللہ قرآن میں اس کی حقیقت کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان کید الشیطان کان ضعیف. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان کی جو چالیں ہیں وہ بڑی ہی کمزور ہیں. یہ مارکیٹر بڑا اچھا ہے، یہ باتیں بڑی زبردست کرتا ہے، یہ اس کا انداز بیان تو نہیں میں کہوں گا، لیکن پھنسانے کا جو انداز ہے یا وہ ایک پوزیشن کرنے کا جو جسے ہم سیلز پچ کہتے ہیں، یہ باتوں کا بڑا بادشاہ ہے. لیکن یقیناً یہ ایک چیز یاد رکھو کہ اس کی جتنی بھی چالیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بڑی ہی کمزور ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ شیطان کی چالیں کمزور کیوں ہیں؟ کمزور اس لیے ہیں کہ شیطان خود بڑا کمزور ہے. ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ بڑی طاقت والا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہر چیز پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی چالیں بڑی کمزور ہیں. اور اس کی چالوں کے مقابلے میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ کیا فرماتا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک وہ چالیں چلتے ہیں اور ایک اللہ تدبیر کرتا ہے. بے شک یاد رکھو کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس بات پہ یقین رکھو کہ اگر زندگی میں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے اگینسٹ بہت ساری چالیں چلی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ تمہارے اگینسٹ ہو گئے ہیں، تو یاد رکھو کہ ایک فینومینا یاد رکھو کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے. ایک عباد الرحمن ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے غلام، اور ایک عباد الشیطان، شیطان کے بندے، اس کی پیروی کرنے والے. ان دو گروپس کے علاوہ آپ کو دنیا میں کوئی تیسرا گروپ نہیں ملے گا. تو جب بھی یہ سچویشن ہوتی ہے خاص طور پہ ایمان والوں کے ساتھ، تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ وہ عباد الشیطان ہے، وہ شیطان کے فالوورز ہیں جو تمہارے اگینسٹ کیا کر رہے ہیں؟ چالیں چل رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں. تو پہلی چیز اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا امپورٹنٹ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے والی، وہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ واللہ خیر الماکرین. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اللہ کی تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب سے بڑی جو مسٹیک کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی پلاننگ اور اللہ کی تدبیر کو اپنی سوچ کے حساب سے ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاص سچویشن کے اندر ہم ایک خاص قسم کا رزلٹ ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے چاہتے ہیں. مالی حالات خراب ہو گئے، اب کیا ہے؟ دل یہ چاہتا ہے کہ بس اچانک ہی کوئی بندہ آئے اور مجھے اتنے پیسے دے دے تاکہ میں اس مالی مشکل سے نکل جاؤں. ہماری اپنی ایک سوچ ہے. یا فلاں بزنس پہ میں نے انویسٹ کیا تھا، وہاں سے میری پیمنٹس آ جائیں گی، وہ پروفٹ آ جائے گا تو میرے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن، وش، ڈیزائر یا تدبیر ہے. اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں یہ کر دے، کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن انسان چونکہ اپنے علم کے حساب سے بھی کمزور ہے، اللہ نے انسان کو بھی ضعیف کہا ہے علم کے اعتبار سے، اور جاہل بھی کہا ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری سوچ کے حساب سے چیزیں ہونی چاہیے. لیکن جب بھی پھنس جاؤ، سچویشن آ جائے، تو اس آیت کو یاد کرنا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور پھر اللہ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہوئے، حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے کو، یا اللہ
تو ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور میں اپنے سارے حالات تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی بہترین تدبیر میرے حق میں کر دے تاکہ میں ان حالات سے نکل سکوں. اور وہ بہترین تدبیر اللہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ تو یہ کر دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کو کہ یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. اللہم اکفینہم بما شئت. یہ دعا بھی ہمیں جو سکھائے گی وہ کس لیے سکھائے گی؟ اس کا مطلب کہ یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. تجھے پتا ہے کہ ان حالات میں بہترین اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, ان حالات سے نکلنے کا بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے, ان حالات سے نکلنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. تو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ خیر الماکرین ہے, وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اس چیز کا بھی یقین دل میں رکھیں. تو کیا ہے کہ شیطان کی اسٹریٹجی کے اگینسٹ کہ وہ بڑا کمزور ہے, اللہ نے بتایا کہ دیکھو اللہ بڑا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور شیطان کتنا کمزور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا, کیونکہ اگر یہ نہیں ہم سمجھیں گے نا تو ہم بلا وجہ اس کو جو ہے نا اپنے سر پہ سوار کرتے رہیں گے. آپ سوچیں کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. امیجن کریں کہ اس کی آپ پاور کیا ہے کہ وہ سورہ بقرہ اگر تلاوت آپ کر رہے ہیں گھر میں, آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے تو وہ اس گھر میں ہی نہیں ٹھہر سکتا. وہ آپ کو نقصان کیا پہنچائے گا؟ نقصان تو اس وقت پہنچائے گا نا جب آپ کے قریب آئے گا. آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے تو وہ آپ کے گھر میں ہی نہیں آ سکتا, تو نقصان کہاں سے پہنچائے گا؟ تو جو اتنا کمزور ہے کہ اللہ کے کلام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ آ کے کیا نقصان پہنچائے گا مجھے. اور دوسری طرف اس چیز کو دیکھنے کا کیا ہے, ذرا سچویشن دیکھیں کہ سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے گھر میں, آپ مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں. اب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں, شیطان آپ کے گھر سے بھاگ گیا, ڈر گیا, گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, نکل گیا. اور دوسری طرف کیا ہے, آپ ایمان والے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں, آیات پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ایمان والے کون ہیں؟ جب ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ایک ہی کام ہو رہا ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے, شیطان گھر سے بھاگ رہا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. یہ دونوں سچویشنز میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ شیطان کے اگینسٹ پاورفل ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور اس کو کمزور کر رہا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ بہت سے مسلمان آج اس چیز سے غافل ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی شیطان کا حملہ ہو رہا ہے, شیطان نے یہ کر دیا, شیطان نے وہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شیطان کو کھلا راستہ دے دیا. گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو ریگولر, شیطان تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا, اتنا کمزور ہے.